بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا، اور دیکھیے اگین آج جو میں نے پہلی خبر پروگرام میں شامل کی ہے، میرے نزدیک تو وہ ایک سینسٹیو نوعیت کی خبر ہے، مگر مجھے لگا کہ اس پر بات کرنی چاہیے، یعنی کہ بلکہ سبھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں نے یا بلیک میں دیکھا ہے یا وائٹ میں دیکھا۔ ایک پارٹی جو ہے جو اس خبر سے جڑی ہوئی ہے وہ کسی کے لیے مجرم ہے تو دوسری پارٹی فرشتہ ہے، اور کسی کے لیے دوسری پارٹی مجرم ہے اور پہلی پارٹی فرشتہ ہے۔ تو جو گرے ایریاز ہیں اس پر کم بات ہوئی ہے۔ شاہ جی کس خبر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو دعا زہرا بچی والا جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابتدا میں تو میں نے اس کو ایک سرسری خبر کے طور پر دیکھا، پھر کورٹ میں بات چلی گئی، پھر مظاہرے ہونے لگے، پھر میں نے ذرا ڈیٹیل سے سارے معاملے کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اب تو کورٹ کا ایک فیصلہ بھی اس پر آ چکا ہے۔ شاہ جی آپ کے نزدیک کون اس میں صحیح اور کون غلط ہے؟ یہی جو مسئلہ ہے نا کہ ہم سب فوراً فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کورٹ کا تو دیکھیے استحقاق ہے، اور کورٹ ہی کا فیصلہ مناسب بھی ہوتا ہے۔ عدالت کے سامنے تو چونکہ سارے شواہد آتے ہیں نا، جو ڈائریکٹ اس معاملے میں انوالو نہ ہو اس کو یہی چاہیے کہ جو کہ کورٹ نے، فاضل جج نے اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو کن بنیادوں پر دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر یہ جو ہم فیصلہ دینا شروع کر دیتے ہیں نا اپنے طور پہ، فوراً کسی کو مجرم قرار دے دیا، کسی کو بخش دیا، کسی کو سزا دے دی، کسی کو بری کر دیا، کسی کو فرشتہ قرار دے دیا، کسی کو شیطان قرار دے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں بھی یہ جو میں نے اس خبر کو شامل ضرور کیا ہے، مگر میں اس کیس پر ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس کی وجہ ہے اتنی گرد اس پر اڑ چکی ہے کہ سچ کیا ہے وہ کہیں گم ہو کر رہ گیا، بالکل آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت اچھی۔ وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک کوئی لے کر بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب بچی کو اسمگل کر رہے تھے اور لگتا ہے کہ بردہ فروش ہیں، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بچی پر بڑا ظلم کرتی تھی اس کی فیملی، تیسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، چوتھا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ شاہ جی لیکن دعا زہرا نے تو خود انٹرویو دیا ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے بھی سینکڑوں پہلو ہوتے ہیں نا جی، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جب کوئی ذمہ دار ادارہ اس پورے معاملے کو دیکھے گا نا تو پھر دیکھے گا کہ بھئی اگر کسی شخص نے کوئی انٹرویو دیا ہے تو کیا کسی دباؤ میں تو نہیں دیا، کسی خوف میں تو نہیں دیا، کسی لالچ میں تو نہیں دیا، سینکڑوں پہلو ہے نا، تو میں اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس معاملے کو، اسپیسیفک کیس کو، دعا زہرا والے کیس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آئیے ہم ذرا عمومی طور پر اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں۔ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے سوسائٹی میں؟ گڑبڑ یہاں ہو رہی ہے کہ دونوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب شاہ جی؟ اولاد کو بھی، والدین کو بھی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی وقت بدلا ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ جو قصے ہم پہلے سنا کرتے تھے، یہ جو پہلی جو روایتیں تھیں یا جو رسومات تھیں یا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، جو خاندانی نظام تھا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، مگر اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اب ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی آپ نے جینا ہے۔ نہیں تو شاہ جی یہ تبدیلیاں اچھی ہیں یا بری؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگین اس کے لیے یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام جو ہے اس کا وقت کم ہے، طویل ایک اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، مگر سچی بات یہ ہے کہ کچھ تبدیلیاں اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ جیسے پہلے ایک فخر ہوا کرتا تھا کہ بھئی بچوں کو مارنا، اسکولوں میں بھی، گھروں میں بھی کٹ لگایا کرتے تھے، اچھا اس کے لیے والدین بھی ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے، اسی بھی تیار ہوتے سا۔ جی بالکل۔ بس آپ یہ دیکھیے نا کہ میں ہمارے عہد کے میں نے اپنے باقاعدہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنے سینکڑوں دوستوں سے اس پر بات کی، سارے انو یعنی کہ ایسا ایسا پنجا پہ ہے، اسکول میں بھی، ماں باپ سے بھی، بھائیوں سے بھی خوب پٹائی ہوئی ہے۔ کوئی ان میں سے ہوتا ہوگا یقیناً، کوئی ان میں سے نفسیاتی مریض نہیں ہوا، اور تمام وہ دوست احباب ہمارے جو ٹیچر سے کٹ کھاتے تھے، ماں باپ سے کٹ کھاتے تھے، ان زمانوں کو یاد بھی کرتے ہیں، اور جو مارا کرتے تھے ان سے محبت بھی کرتے ہیں آج۔ اور ماشاءاللہ جنہوں نے مارا کھا دیا ماشاءاللہ اچھی پوسٹر بھی۔ ہاں دیکھیں نا، یہی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اپنی جگہ ایک حقیقی پہلو ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی نفسیات پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ مگر پہلے شاید اولادیں بھی ذہنی طور پہ تیار ہوتی تھی تو آپ کو برا ہی نہیں لگتا تھا، والدین بھی شاید اسی طرح تیار ہوتے تھے۔ اب دور بدل گیا ہے، اب ٹیچرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس کے برے اثرات آتے ہیں انسانی نفسیات پر، جسم پر تو آتے ہی آتے ہیں، والدین بھی اب اور طرح سے تربیت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، ہمیں فیل نہیں ہوتا تھا وقری بات ہے، مگر مارنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، تشدد کی آپ حمایت تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے ہمارے معاشرے میں بھی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی تبدیلی۔ دوسری طرف کچھ تبدیلیاں ایسی آئی ہیں جو ہم نے ویسٹ سے لی، جیسے خاص طور پہ یہ جو بچوں کی انڈیپینڈنس کا جو معاملہ ہے نا جی، کہ
کہ 16-18 سال کے بعد جناب بچہ کہتا ہے وہاں یا بچی کہتی ہے کہ ٹاٹا بائے بائے پاپا، ناؤ اٹس مائی لائف، میں جیسے چاہوں گی جیوں گی، جیسے چاہوں گا جیوں گا. اب وہ شخصی انسانی آزادی جو ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے اور خوبصورت بات ہے. قانون کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھئی 18 سال کے بعد یہ اختیار ہے بالغ آدمی اپنی مرضی کا فیصلہ کرے. مگر وہ جو 18 سال جس باپ نے، جس ماں نے اس بچے کی آبیاری کی ہے، اپنی خواہشوں کی قبروں پر جس کی ترقی کی بنیاد ڈالی ہے، اس کی بھی تو کچھ خواب، کچھ امیدیں ہیں نا. تو کیا وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے کہ او ہو رات کے 12 بج گئے، اب یہ 12:01 پہ میں 18 سال اور 1 منٹ کا ہو جاؤں گا تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ شاہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بالکل ہونا چاہیے. جو انسانی جو شخصی آزادی ہے اس کا بے پناہ احترام کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہر طرح کے وسائل اور سہولتیں میسر ہونی چاہیے. پوری ریاست کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مگر دونوں فریقین کو، والدین کو بھی اور اولاد کو بھی، ہمیں معاشرے میں یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا قانون بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں پوری دنیا میں قانون سے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا شاہ جی؟ اخلاقیات. اخلاقیات یاد رکھیں قانون سے اوپر ہوتا ہے. وہ کیسے شاہ جی؟ بھئی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پاشا صاحب نے عمران کو تھپڑ مار دیا چلو مار اٹھ کے. تو قانون کیا کہتا ہے کہ اگر عمران بدلہ لینا چاہے تو ایک تھپڑ یہ بھی مار دے. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. اخلاقیات کیا کہتی ہے؟ ہمارا دین 2 تھپڑ مارے. اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے حق میں. اور یہ دین اسلام کی اخلاقیات نہیں کہتی، پوری دنیا کی اخلاقیات یہی کہتی ہیں. نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا؟ اتنا بڑا انسانی تاریخ میں معجزہ اس نے بپا کیا درگزر کی بنیاد پر، معافی کی بنیاد پر. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی ہم اس ملک میں بسنے والے گوروں کے ساتھ کریں گے، کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے نا. قانون تو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر جینوسائیڈ کیا تو تسی بھی کر دیو، پھر تسی 10 مارے نے تسی بھی مار دیو. مگر نہیں، اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ درگزر سے، معافی سے کام لینا. اسی طریقے سے قانون یہ کہتا ہے بچوں کو کہ بھئی 18 سال کے بعد آپ کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں جہاں چاہیں شادی کریں، آپ چاہیں آپ کہہ دیں کہ بھئی میری اپنی زندگی آج سے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا یا نہیں رہوں گی. قانون یہ کہتا ہے، مگر کیا اخلاقیات بھی یہ کہتی ہے؟ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا، یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی بچوں پر بیجا پابندیاں نہ لگائیں اور ان کی زندگیوں کو بیجا کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے اپنے فیصلے کر لیے نا یار، انہوں نے اپنے فیصلے کرن دیو. قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ آپ اپنی محبتوں سے اپنے بچے کو اتنا قابل فہم، اتنا دانشور، اتنا باشعور بنا دیں کہ وہ درست فیصلہ کرے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. یعنی کہ شاہ جی تہاڈی محبت اور تربیت انج دی ہونی چاہیے کہ بچہ تہاڈے تو دور ہی نہ جائے. سبحان اللہ، بالکل یہی بات ہے. اور کردار بھی، ماں پہ کردار جس لیے اچھا ہوتا ہے نا، وہ بچے تے بوجھ بن جاتا ہے. وہ میری ماں ہے ہو جی، میرا پیو ہے ہو جی. کردار جس لیے اچھا ہوتا ہے وہ بچے دے پیراں دیاں بیڑیاں بن جاتا ہے، انہوں کسے پاسے جان نہیں دیتا. تو کردار کو بھی اس میں شامل کریں، محبت، توجہ اور ماں باپ کا ذاتی کردار. کیا بات ہے. اور احمد صاحب تہاڈا بچہ تہاڈے کو اخلاقاً دور نہیں جاندا، وہ احتیاطاً دور جاندا. جی شاہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ احمد نے اپنے منڈے نو کٹیا، ستا پیا سی، انہیں پیر چ کاغذ دیتے تے اگ لاتی. پاشے دا بیٹا بڑا تابے دار ہے، کہتا بھائی میں تھوڑی ساری گل مننا گا، بس میرے نیڑے نہ. اب آپ دیکھیں، جیسے مجھے ایک فلم یاد آتی ہے اور یہ اس عہد کا اوور آل رویہ بھی تھا اور داد دینی چاہیے. آج آپ کو احساس ہوگا کہ یار اس زمانے کے جو فلم میکرز تھے ہمارے ہاں بھی، بھارت میں بھی، کچھ لوگوں نے، جیسے اب کرن جوہر وغیرہ کی جو آپ فلمیں دیکھیں، بعض فلمیں تو بہت ہی بیہودہ ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑی شاندار فلمیں بناتے تھے. مثلاً شاہ جی یش چوپڑا صاحب کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو سلسلہ یاد ہو، کیا تھا؟ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دوسرا بھائی، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اب قانون اور اختیار کیا کہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے اس کا گھر ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کی اپنی زندگی ہے، میں تو اپنی راہ چلوں، مگر وہ اپنے بھائی کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دیتا ہے. اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر اخلاقیات کو اوپر رکھا، رشتوں کو اوپر رکھا. اسی طرح بڑی شاندار فلم یش چوپڑا کے جو صاحبزادے کی تھی، آدتیہ چوپڑا کی، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے.
یاد کریں اس فلم کا سبجیکٹ کیا تھا؟ جی لاسٹ تک جب شاہ رخ کا وہ ڈائلوگ بڑا ہی کمال تھا کہ جو بھی ہے میں جب تک تمہارے ماں باپ کی اجازت نہیں لوں گا میں تمہارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا. یہی بات ہے، یہی بات. اور یہ کیسے آئے گی؟ یہ آئے گی تربیت سے، اپنے کردار سے، سکھانے سے، محبت سے، اخلاقیات سے. اور یہ ڈائلوگ شاہ رخ نے جس دل نہ کیا ہے نا یہ وہی جانتا. اور وہ بھی کمال ڈائلاگ تھا سر، جہاں سمرن اپنی زندگی جی لے. اور یہ سمرن نے پیپ چساؤندی رہی. سمرن نے آج اپنی مرضی کی تھی تو اس کی حالت تو آخر میں دکھایا انہوں نے کہ اخلاقیات کی جیت. ٹھیک ہے، اس نے بھی یہ کہا اور پھر باپ نے بھی اخلاقیات کی جیت کی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنی بچی کی تربیت کر دی، اب اگر یہ جہاں چاہتی ہے وہاں ہو جانی چاہیے. تو دونوں کو دیکھیے، یہ جو زندگی ہے نا میرے بھائی، یہ 2+2 نہیں ہے، یہ سائنس یا ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی روح کا معاملہ، یہ رشتوں کا معاملہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عمدہ چیز ہے مگر میرے نزدیک یہ اس سے اتم ہے، یہ اس سے آگے کی بات. کیا واصف صاحب کا دیکھیں نا جملہ مجھے یاد آ گیا، یہی تو مسئلہ ہوا ہے. نیوٹن بہت امپورٹنٹ ہے مگر زندگی صرف نیوٹن نہیں ہے، زندگی ملٹن بھی ہے. زندگی صرف الجبرا کا سوال نہیں ہے، زندگی شاعری بھی ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ شاعری سے حل ہوتے ہیں، یہ شعور سے، عقل اور دانش سے حل ہوتے ہیں. یہ ایٹم کو سمجھنے سے حل نہیں ہوں گے، یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے سے حل، رویوں کو سمجھنے سے. یہاں آپ کو آئنسٹائن سے زیادہ منٹو کی، فرائڈ کی، موپساں کی، گلزار کی، احمد ندیم قاسمی کی، کرشن چندر کی، عصمت چغتائی کی ضرورت ہے. اور ایک چیز میں اور کہوں گا کہ دیکھیں جو ہم ویسٹ کی ہر ویلیو کو، اب پتہ ہے اب اس وقت سیگمنٹ میں وقت نہیں ہوتا ہے، بہت سارے قوانین وہ ہیں جو ویسٹ نے ہم پر لاگو کر دیے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، وقت نہیں ہے، مگر لوگ جانتے ہیں کہ وہ جب آپ کو کہتے ہیں بھیک دیتے ہیں، جب آپ کو قرض دیتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے قوانین بھی آپ سے بنوا لیتے ہیں. وہ قوانین اچھے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر وہ قوانین ایسے ہی ہیں کہ شاید ہماری سوسائٹی ابھی ان قوانین کے لیے تیار نہیں ہے، ان اصولوں کے لیے تیار نہیں. میں یقیناً بہت اچھے ہیں، کچھ چیزیں ان میں سے بہت اچھی ہیں، مگر ہمارے لیے ابھی وہ بالکل ایسی ہیں جیسے ایک بے پناہ خوبصورت لباس ہو مگر ہم سے چھوٹے یا بڑے سائز کا. ہم اسے پہننے کی کوشش کریں گے تو یا وہ لباس پھٹ جائے گا یا ہمارا وجود چھلنی ہو جائے گا. لیکن شاہ جی یہ والدین کا بھی تو مسئلہ ہے. اچھا انہوں نے تہاڈی گل تے یقین نہیں آنا. وہ ٹائی بن کے ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਏ ਨੇ. اور شاہ جی میں ਤੁਸੀਂ ਬੰਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਸਲ ਲਾਈ. تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے 2-2 3-3 جابس کر کے سارا وقت کمانے میں لگا کر اپنے بچوں کو گیجٹس اور موبائلز تو دے دیے ہیں. اب اس کمانے سے کچھ وقت چرا کر اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں ہمیں دینا چاہیے کہ بیٹا ہم نے کئی جابس کر کے آپ کو موبائلز تو لے دیے ہیں، اب ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ اس موبائل پہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے اور کیا پڑھنا. اب دیکھیے نا عجیب و غریب یہ عہد ہے، ماں باپ کو اولاد کو ماں باپ کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی سب کو راؤٹر کی ہوتی ہے. سگنل ٹھیک آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. محبت ہوتی ہے یا ماں باپ کا خوف ہوتا ہے. آج کل کی جو اولاد ہے خوف تو ان کو ہے نہیں، جی بالکل، لیکن ان کی محبت میں بھی کافی کمی آ چکی ہے. ہاں درست. اب یہ پھر اگین ہنی بھائی ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اس محبت کی کمی کے ذمہ دار ہم لوگ خود بھی تو ہیں. تو میں معافی چاہنا میرے تے نا کوکب صاحب دا اثر پہ. آپ نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا مگر ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیں نا ہم کتنا وقت دیتے ہیں، ہم وقت ہی نہیں دیتے بھائی ان کو. ہم بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے. ہم جو وہ میموریز کا، اخلاقیات کا، اپنی کمپنی کا ایک وزن ہوتا ہے نا، تعلق کا بوجھ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں تلک دا پار. جتنا زیادہ جتنا خوشگوار وقت آپ نے کسی کے ساتھ گزارا ہوگا اتنا اس تلک دا پار ہوگا. چاہے دوست ہو چاہے قریبی رشتے. جتنا کم جتنا برا گزارا ہوگا اتنا پار کم ہوگا. چلیے ہم اور آپ ہم ٹائم دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہمیں اس پروگرام کے ڈائریکٹر حسیب صاحب کی کال آئی. ناظرین اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. وہ تو ایسے تک کہنے لگ پتے کہ بھائی نہیں آنا تو شو گھر لے آؤ. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خوابنامہ کا اور سوشل میڈیا پر ہماری ایک ویور ہیں سائمہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ بھی خواب میں انہوں نے بادام دیکھا ہے، اس کی تعبیر انہوں نے جاننا چاہیے. کہ مہنگا ہے کہ سستا ہے.
اچھا یہ تو مہنگا اور سستا تعبیر نہیں ہے، تو حقیقت ہے، کڑوی سچائی ہے ہمارے عہد کی کہ بہت مہنگا ہے. میں خواب 'ਚ بادام دیکھا ہے، دوجے دن میرے گھر بیل آ گیا. اچھا مستانے ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਮਸਤਾਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ شاید ترس کھا کے 2 دن بادام چھوڑ دے. تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ خواب میں اگر بادام کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نعمت اور روزی ملے گی، مگر ٹھہر جو مگر آ گیا جی. ریلیکس نا وہ. اچھا یہ سارے اکھا بند کر کے نا بادام دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ روزی اور نعمت ملے گی مگر جھگڑے سے. وہ تو شاعری آپ کی بھابھی روز کرتی. چلو کوکب جیسا تھتھا صرف 6000 دے کے زبان دا مساج کرا رہے ہوندے. جی خواب میں مجھے کسی نے بادام دیا، کیونکہ وہ زہر میں ڈوبا ہوا. یہی کہہ رہا ہے وہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا. اور انہیں کھادا تھا میدا ٹھیک ہو گیا. آپ کو خواب میں کسی نے زہریلا بادام دیا، جی یعنی کہ وہ زہر میں ڈوبا ہوا بادام. انہیں پھڑیا بادام جی انج کھلو گیا اگوں. آپ ایسے اس خواب میں بادشاہی تھے یا کوئی بادشاہ تھے؟ یہ میرا خیال غلطی نہ کوبرا بادام کا آ گیا. خواب میں خواب کی جو حیثیت تھی وہ بادشاہی کی تھی یا کوئی بادشاہ بنے ہوئے تھے آپ؟ میں کسی بادشاہ سے کم ہوں؟ ارے یار میں اس وقت یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم کس سے کم ہو کس سے زیادہ ہو. وہ جو خواب ہے جس کی تعبیر آپ جاننا چاہ رہے ہیں، اس خواب میں آپ کی حیثیت بادشاہ ایز اے کمیڈین تھی یا کسی کو بادشاہ کا روپ تھا کہ بھئی آپ کو لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور کسی نے مجھے زہر والا بادام دے دیا؟ شاہ جی ورگا بندہ کھچ کے کپ بھی مار دیندا تو کیوں کپا رہے ہیں؟ انہوں چارے نے کسی نے بادام دیتا تو پھر بادشاہ میں پڑھاؤں. اچھا چلے گولی ماریں جی بادشاہ. آپ کو یعنی کہ کسی بھی شخص کو کسی نے خواب میں اگر بادام دیا اور پوست سمیت دیا، ایک کسی نے نشائی نے بادام دیتا. پوسٹ مطلب شاہ جی تھوڑی جی پی کے تے مڑ گئے ہیں. پوست یعنی کہ چھلکے سمیت، پوسٹ یعنی کھال، سکن، پوسٹ سمیت یعنی جس کی جلد نہ اتری ہوئی ہو. جلدی جسی انہیں چھلکا بھی نہیں لایا. وہ جڑا بادام ملیا شاہ جی وہ چھلکا اتوں اتریا سی. میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی ہم اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں جو حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کسی شخص کو اگر کسی نے بادام دیا پوست سمیت، ٹھیک ہے، تو ایسے صاحب خواب کو کسی بخیل، کنجوس بخیل شخص سے مال ملے گا مگر سختی کے ساتھ، چپیڑا کھا کے اور اگر بادام کا چھلکا اترا ہوا ہے تو قمیض لا کے مارے گا تم. پھر تعبیر مختلف ہوگی. لازمی کر لیں. اور چھلکا اترا ہوا ہے اور خواب میں کسی نے ایسا بادام دیا تو ایسے صاحب خواب کو مال اور زر ملے گا مگر آسانی کے ساتھ. واہ جیسے آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ تنخواہ مل جائے. کیا کہنے تھوڑے ساڈے پیر سجا دندے جے بھی تنہا سونی نہ. ہن پاشا جدوں سوئے گا تے نیند چ کہے گا چھل کے دے چھل کے دے. نال ان کو بادام بھی کہے. اور شاہ جی میرا بادام تو زہر والا سی، میرے بادام دی تعبیر کدھر گئی؟ بادام کی تعبیر کہ خواب کی تعبیر؟ شاہ جی نے تو پھسا لیا. دونوں اکٹھے ہی نے. خواب تو ویکھیا تعبیر سانو پوچھا. آپ کو میں نے پوچھا ہے، میں شاہ جی کو پوچھ رہا ہوں. تینوں صحیح زہر والا بادام دیتا. خواب میں کسی نے اگر بادام اس کو ملا اور وہ زہر والا بادام تھا، زہر آلود بھی اور زہریلا بھی، دونوں طرح سے. اس کی تعبیر پاشا صاحب کو اچھی بیان نہیں ہوتی. تھوڑی سی ٹل کر کے اچھی کر دو. کر کے جیسا خواب ہوگا تعبیر تو ویسے ہی بیان ہوگی نا. یہاں دیا کہ تو فروٹ بدل ہے. ایسے صاحب خواب کو اپنی اولاد سے ایسا دھوکہ ملنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے جو وہ دشمن سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اچھا اپنے منڈے کو تیرے منجے تے تھلے شرلی چھڈنی ہو. بھائی جی میں بھی ایک باری خواب ویکھیا ہے. یہ بادام دے وچ سی. چاہے ہو جے بادام تے تھوڑی وجہ تے پہلو ہی کر دیندا. اوئی ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. میں نہیں سنا رہا جی. نہیں کیا دیکھا تم نے؟ بس ہو گیا جی. نہیں بتا نا. میں ویکھیا جی میں کسی بادام دیتا لیکن ایک خوبصورت دوشیزہ نے دیتا. نہیں خواب میں کسی نے بادام دیا؟ کسی نے نہیں جی، ایک خوبصورت دوشیزہ نے دیتا ہے. ہاں تو آج کل جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہے عمران. دے کے گیا جا شاہ جی دے گیا. اچھا عمران تو تم نے وہ بادام کھا لیا یا نہیں کھایا؟ لازمی گل ہے جی کھادا، یہ دوشیزہ نے دیتا ہے. اب ویسے تعبیر اس کی میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو اچھی تعبیر ہے اور جتنا میں تمہیں جانتا ہوں شاید تمہارے لیے اچھی نہ ہو.
کیونکہ تمہاری صحت اس تعبیر کی اجازت ہے. ایسے صاحب خواب جس کو خواب میں کسی نے بادام دیا اور وہ بادام اس نے کھا لیا، جیسا کہ عمران کہہ رہا ہے. دوشیزہ دوشیزہ. بھی پاؤ نا. دوشیزہ، ہاں. ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں اپنی بیوی سے محبت کرے گا. اور وہ تو نہیں ہوئے گی. میری بیوی سے محبت کون کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے یار لوگ؟ میں آپ کے سامنے ہوں. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਦਾਮ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ. لوگ بڑی بڑی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مرد عورت سے، عورت مرد سے. جی شہری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کی بھابھی سے بہت محبت کرتا ہوں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بیوی سے کون محبت کرتا ہے؟ یہ کیمرہ لینا سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا سسر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. یار سسر تو کرتی محبت ہیں. اور پتہ ہے نا سسر نے کو 2 سال چھوٹے نے. یہ جو تو رشتہ لے جاتے تھے نا سسر سے چپس لے کے. اپنی بیٹی سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. بیٹی سے نفرت تھی تو آپ کو رشتہ دیا. اور شاہ جی اگر دوشیزہ کا دیا ہوا بادام خواب میں نہ کھایا، دوشیزہ وہی بادام تہاڈے منہ تے مارے گی. واہ جی واہ، کوکاف دا لڈو ہوندا ہے. نہیں تو کھاتا کیوں نہیں؟ تہاڈی داڑھ دی درد سی، مسئلہ کی سی؟ یار پوچھ رہے ہیں تن سمجھ نہیں آئی میرے سوال دی. چلو بھائی پوچھی جا پھر. سانو جو اس نے دے کہ اس تے ایک بھی نہیں چھڈنا. تن کو خواب چ ملوک دے جے تو شکر کر. خواب میں کسی دوشیزہ نے اگر بادام دیا، صاحب خواب نے نہیں کھایا، اور اگر حقیقی زندگی میں وہ شخص شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا. اگر تعلقات خراب ہیں تو خراب چلتے رہیں گے، اچھے ہیں تو اچھے چلتے رہیں گے. اس میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، نہ اتار آئے گا نہ چڑھاؤ آئے گا. بس ہم دوڑ کے دیکھو بادام پاڑ لے آؤ. اور شاہ جی اگر خواب میں بیوی نے بادام دیا تو اس کی کیا تعبیر ہو؟ تینوں سونا سے تکیہ نہیں دیندی تو بادام کہن. اچھا بھائی دیکھیں، اگر کسی کو خواب میں بادام دیا کسی نے اور دینے والی جو ہے وہ اس کی بیوی ہے، اور اگین وہ بادام اگر کھا لیا تو تعبیر اور ہوگی، نہیں کھایا تو تعبیر اور ہوگی. اگر تو بادام کھا لیا پھر تو تعبیر ٹھیک ہے، اگر نہ کھایا پھر ڈنڈے نہ کھوانا ہے. اچھا اس سے ملتا جلتا ہے، یہ تو نہیں ہے خیر. لیکن اگر آپ نے وہ بادام کھا لیا تو سمجھیں کہ بچت ہو گئی بھائی. اچھا جی. ہاں، تعبیر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بیوی کے دل سے اترتے اترتے بچ جائے گا. جب بادام کھا کے بھی دلوں اتر گیا. اور اگر کسی کی بیوی نے خواب میں اسے بادام دیا اور بادام نہیں کھایا تو صاحب خواب کے تعلقات جو ہیں وہ حقیقی زندگی میں بھی، یعنی کہ تعبیر ہے، تعبیر اشارہ ہوتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خراب ہو سکتے ہیں حقیقی زندگی میں. صبح اٹھتے بیوی کو جانے میں نے بادام کھوا. میں نہیں چاہتا تیرے میرے حالات خراب ہوں. انہوں نے ایک بار خواب جو دیکھا بھابی خالی چھلکے دے رہی ہے. بیگم یہ تعبیر کی کہتی آج میں تینوں کٹنا. اچھا جی مینوں بڑا عجیب خواب آیا ہے کہ بادام ہے نے دند نہیں گئے. انہوں نے پھر پونا گھنٹہ بادام چوسیا سٹ دیتا. دراصل وہ بادام تعبیر والا نہیں، وہ چوسن والا بادام. اچھا کی خواب دیکھے؟ خواب دیکھا کہ بادام ہے نے دند نہیں گئے. اور دادی دا خواب ویکھ بیٹھا ہے. ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. دسو شاہ جی تعبیر کی ہے یار یہ آن ایئر بیان نہیں ہو سکتی، میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں بتاتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو دکھاتے ہیں زبردست گلگلے. شہری آپ کی بھابھی کا فیورٹ سوٹ لیا انہیں آخری ٹائم نہیں سی پا انہیں پہلے لیا. میں ایک دن گھر گیا انہاں دے تے انہاں دے بچے اپنے گھر کے سارے نے چٹے پائے. مینوں لگے میں جنت چ آ گیا. ہو گئی. آپ یقین نہیں کریں گے، جس بیمار کو میں یہ سوٹ پہن کر دیکھنے گیا ہوں وہ ٹھیک ہو گیا. شہری جس بیمار کو بھی آپ یقین نہیں کریں گے. شہری آپ یقین نہیں کریں گے، میں جس بیمار کی عیادت کو گیا ہوں یہ سوٹ پہنا. یقین نہیں کریں گے، یہ سوٹ پہن کر میں جس بیمار کو دیکھنے گیا ہوں اٹھ کر کھڑا ہوں. اٹھ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا فرشتہ آ گیا. یار رکیے گا، آپ یقین کیجئے شہری، یقین نہیں کریں گے. ایک دم سے یقین نہیں وزن کر- پڑ sorry. جاتا ہے کہ آپ ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو ناقابل یقین ہے. جی ٹھیک ہے تو بات میں ذرا ایک باریکی پیدا ہوتی ہے. شہری آپ یقین نہیں کریں گے، یہ سوٹ پہن کر اگر میں مریض کی عیادت کو گیا ہوں وہ آئے گا، یقین نہیں کریں گے کہ یہ سوٹ پہن کر میں جس مریض کی علاج کو گیا. اگر سے لگتا ہے ایک، جی سر، جس کا مطلب ہے کہ جتنوں کو آپ دیکھنے گئے. آپ یقین نہیں کریں گے شہری، جس مریض کی عیادت کو
नहीं सॉरी ये सूट पहन शायरी आप यकीन नहीं करेंगे आराम से ਨਾਲ तहम्मुल। ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ लेकिन तुमने कभी पहना है सफेद कोट? जी मैं कल पहन के आ जाऊंगा जी यानी हैगा है शाह जी हर किस्म का कोट है वाह, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਕਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ हामिद भाई ये शोल्डर प्लाजा जो है ना, जब से आंख खोली तब से सुन रहे हैं, पता नहीं किसने अच्छा जी ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ कहाँ लगाई। चलो मैं माफी चाहता हूँ तो हामिद माफी नंबर 502। शायरी आपकी भाभी को मैं शादी के शुरू में परी परी कहा करता था शायरी अब भी कभी प्यार आए तो परी कह लेता हूँ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੀ ਲੈ ਨਾਲ ਉਰਦਨ ਦਾ ਸਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ हाँ जी, परियां तो ख्वाब में मैंने कई दफा देखी। आपने जो परियां देखी कि परी देखी? परियां तो मैंने बहुत सी देखी हैं, लेकिन वैसे आखिरी दफा एक देखी है। 60 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਪਰੀ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੱਪਕ 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 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ शाह साहब अब ये मानेंगे नहीं, मगर आप गवाह हैं कि सबसे ज्यादा परी का ख्याल मुझे देख के आया है इन्हें। कह लेंगे शाह साहब, अब ये मानेंगे नहीं मगर आप गवाह हैं, यहां तक दें। शाह जी ये लोग मानेंगे नहीं। मैं सीनियर जिंदा वड्डा पुत्र हाँ। आप इस चीज के गवाह शुरू हैं। से जी शाह जी, ये मानेंगे नहीं मगर आप गवाह हैं। शाह जी ये मानेंगे नहीं, लेकिन आप अगवा हैं। तेरा बेड़ा बेड़ा है और मैं तावान मानता हूँ शाह जी आप अगवा हैं ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੰਗਦਾ था ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ शाह जी, अगर मैं इनको बता दूं कि परियां ख्वाब में आकर मुझे क्या कहती थीं, क्या कहती हैं, तो ये अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे। ਅਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ कूड़े दे नाल उन्हें ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਐ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ